السلام علیکم. ٹاک شاک کے ساتھ میں ہوں آصف بشیر چودھری. اور میں ہوں فخر دورانی. آج ہم آپ کے سامنے تین جو ہیں خبریں ان کے اوپر بات کریں گے. سب سے پہلے اور حیران کن بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین عمران خان اڈیالہ جیل میں انتہائی باخبر ہیں. ان کا خبروں کا ذریعہ کیا ہے اس کے اوپر بات کریں گے، کیونکہ جو لوگ بھی ان سے ملنے جاتے ہیں تو جو بھی واقعات اس سے پہلے ہوئے ہوتے ہیں وہ خان صاحب کو مکمل تفصیلات کے ساتھ پتہ ہوتے ہیں. اس کے اوپر بات کریں گے. اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ جو پی ٹی آئی کا اسلام آباد کا مارچ تھا، دھرنے کا جو پروگرام تھا، آخری کال تھی، اس میں جو ڈیتھ ٹال کا جو ایک متنازع جو ایک ڈیبیٹ تھی اس کی گرد ابھی تک نہیں بیٹھی. لیکن ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ایک ایسا فرد جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ وہ فوت ہو گیا ہے، وہ آج زندہ ہو گیا ہے اور اس نے وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور سے ملاقات بھی کی ہے. اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اور اس کے علاوہ ایک تیسری اور اسلام آباد کی جو ایک نیوز ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد پولیس نے اپنے ان افسروں اور جوانوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا ہے جو دھرنے کے موقع پہ اسلام آباد میں جو کال تھی فائنل پی ٹی آئی کی، اس دن جو ہے وہ بغیر بتائے انہوں نے چھٹی کی یا ڈیوٹی نہیں کی اور ان لوگوں کو ملازمت سے نکالنے کی تیاری بھی کی جا رہی ہے. اس کے اوپر بات کریں گے. تو فخر کیسے ہیں آپ؟ خیریت؟ اللہ کا شکر. آپ سنائیں چوہے صاحب؟ سے ٹھیک ہے آپ؟ اللہ کا کرم، سب ٹھیک تو ٹھاک. آج آپ بڑے فریش لگ رہے ہیں، میرا خیال آپ نے نیند پوری کی ہے سفر کے بعد. بالکل بالکل. تو اب میں بتائیں، آج آپ کے پاس ایک سٹوری ہے کہ آپ نے بتا رہے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں بڑے ویل انفارمڈ ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ ملنے ہی جاتے ہیں وہ انہیں کوئی خبر بتاتے ہیں، بلکہ خان صاحب بھی انہیں خبریں بتاتے ہیں. بالکل. تو کیا خبریں بتاتے ہیں اور خان صاحب اتنے ویل انفارم کیسے ہیں؟ بالکل. چوہے صاحب، یہ آپ کو علم ہے نا کہ جب یہ 24 کو کال دی گئی تھی، فائنل کال دی گئی تھی پی ٹی آئی کی طرف سے، تو اس کے بعد سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے اڈیالہ جیل میں ملاقاتیں بند کر دی گئی تھی. عمران خان سے ملاقات کسی ان کے لیڈر کی، ان کے وکلاء کی، کسی کی بھی نہیں ہوئی تھی. فائنلی ان کی جو ملاقات ہوئی ہے 2 دسمبر کو عمران خان سے ملاقات ہوئی تھی پی ٹی آئی کے لیڈران، جس میں وہ جو بیرسٹر گوہر، اس کے ساتھ جو سلمان اکرم راجہ صاحب اور تیسرے ایڈوکیٹ جو فیصل چودھری صاحب ہیں، یہ عمران خان صاحب سے ملنے گئے تھے 2 دسمبر کو، اور جو پہلی ملاقات تھی دھرنے کے بعد. اب آپ کو یاد ہے بیرسٹر گوہر جب واپس آئے تھے تو انہوں نے یہ کہا تھا میڈیا کے سامنے کہ عمران خان کو کچھ بھی نہیں پتہ تھا، نہ ٹی وی تھا ان کے پاس، تو ان کے پاس انفارمیشن نہیں تھی. لیکن جو حقیقت ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے جو بیرسٹر گوہر نے میڈیا کے اوپر بتائی ہے. جو میری اطلاعات ہیں کہ اسی دن جب یہ عمران خان سے ملاقات کر کے آئے تھے بیرسٹر گوہر اور یہ جو سلمان اکرم راجہ صاحب، اس کے بعد ان کی پارٹی کی جو پولیٹیکل ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے اس کی میٹنگ ہوئی تھی. اس جو پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں جو ڈسکشنز ہوئی ہیں بڑی امپورٹنٹ تھی. سب سے اہم جو چیز سامنے آئی وہ یہ تھی کہ عمران خان سے جب یہ ملنے گئے تو عمران خان کو دھرنے کے دنوں میں جو کچھ ہوتا رہا، جو ڈیولپمنٹ تھی، وہ ساری پہلے سے معلوم تھی. اچھا، یعنی ملاقاتی گئے بتانے کے لیے، بتانے اور کے لیے بلکہ وہ خان صاحب سے خان صاحب الٹا سن ان کے کو آئے کہ وہ ڈکٹیٹ کرتے رہے کہ یہ کیوں کیا گیا، یہ غلط ہوا. جو افغان جو اس میں سے وہ کچھ آئے تھے جو سیکیورٹی اداروں کی طرف سے بھی کہ یہ پکڑے گئے ہیں یا اس طرح کے، تو یہ افغان ریفیوجیز کو کیوں وہ کیا گیا، شامل کیا گیا. اسی طرح انٹرنیشنل میڈیا کی کوریج کو آپ لوگوں نے کیوں پراپرلی مینیج نہیں کیا گیا. پھر ساتھ یہ بشرا بی بی کے حوالے سے جو انہوں نے وہ کیا، یہ ساری چیزیں عمران خان ڈکٹیٹ کرتے رہے ان کو کہ یہ چیزیں تم لوگوں نے وہ کی. پھر یہ کہ جو لاشوں کا معاملہ تھا تم لوگوں نے مختلف بیانیہ کیوں بنایا، ایک لیڈر کچھ کہہ رہا ہے دوسرا کچھ کہہ رہا ہے. یہ خان صاحب نے یہ ساری چیزیں ان کو وہ پوائنٹ آؤٹ کی. اس کا مطلب وہ خود جو ملنے گئے تھے اور ایون جو ان کی پولیٹیکل جو کمیٹی ہے وہ بھی حیران تھی کہ یہ عمران خان کو یہ ساری چیزیں پہلے سے کون اتنے بتا رہا ویل ہے، انفارم کیسے ہیں. ویسے اتنے زیادہ ویل انفارمڈ کیسے ہیں. حالانکہ بیرسٹر گوہر میڈیا پہ تو یہ بتا رہے تھے کہ خان صاحب کو کچھ بھی نہیں پتہ تھا، وہ بالکل بلینک تھے اس حوالے سے، ہم نے ہی سب کچھ جا کے بتایا. اس کا مطلب ہے کہ بیرسٹر گوہر یہ بات کر کے ڈیلیبریٹلی کر رہے تھے تاکہ گمراہ ہی رکھا جائے کہ خان صاحب کو کچھ پتہ نہیں ہے، جبکہ خان صاحب ویل انفارم تھے. ویل انفارم اور تھے. یہ بات پھر سیاسی کمیٹی میں آئی کہ جی خان صاحب کو سب خان باتیں صاحب پتہ کو ہیں. تو سارا چیزیں وہ کہہ رہے ہیں وہ بتایا انہوں نے، بشرا بی بی ڈی چوک پہ کیسے پہنچی، یہ ساری چیزیں وہ خان صاحب نہیں وہ کہتے ہیں. تو یہ سوال یہ بھی آپ کو یاد ہے نا، بلکہ آپ ہی نے میرا خیال ہے یہ جو چودھری وہ جو اکرم والی تھی ڈپٹی سپریڈنٹ والی وہ خبر وہ بریک کی. اس سے پہلے اڈیالہ جیل کا جو سپریڈنٹ تھا وہ تبدیل کیا گیا تھا، ان کے اوپر سہولت کاری کے یہ الزامات تھے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ اتنی زیادہ جو پنجاب حکومت تھی انہوں نے پوری جیل انتظامیہ تبدیل کی کہ عمران خان کے اندر جیل کے اندر سہولت کاری ہو رہی ہے.
یہ تبدیلی کے باوجود بھی عمران خان کو اندر اب سہولت کاری کون کر رہا ہے، عمران خان کو خبریں کون پہنچا رہا ہے، یہ سوال ایک بڑا اہم ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جس کا جواب بہرحال آنا چاہیے۔ یہ چیزیں ہوئی ہیں جو پولیٹیکل کمیٹی کی ڈسکشن تھی اس کے اندر، پھر ساتھ ساتھ کچھ جو اپنے انٹرنل جو آپس میں اختلافات ہیں پارٹی کے اندر وہ بھی اس ڈسکشن میں جو پی ٹی آئی کی جو پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس میں ہوئی، خاص طور کے اوپر لوگوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا شبلی فراز کے حوالے سے کہ شبلی فراز جو ہے وہ ہمیشہ سے ویسے میڈیا کے اوپر سب سے آگے ہوتے ہیں، اہم عہدہ بھی سینٹ کا لیڈر آف اپوزیشن کا انہوں نے سنبھالا ہوا ہے، لیکن جب بھی کوئی اہم موقع ہوتا ہے، جب بھی کوئی پی ٹی آئی کی طرف سے پروٹیسٹ کا اعلان کیا جاتا ہے، شبلی فراز جو ہے وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ کافی ریزنٹمنٹ ہے یہ اس حوالے سے شبلی فراز کے حوالے سے۔ اور اس کے بعد ایک اہم ڈیولپمنٹ بھی ہوئی، عمران خان نے جو جوڈیشل کمیشن میں جو پی ٹی آئی کے 2 رہنما نامینیٹ کیے گئے تھے، ایک قومی اسمبلی سے عمر ایوب خان وہ لیڈر آف اپوزیشن ہے، اسی طرح سینٹ سے جو شبلی فراز ہیں وہ لیڈر آف اپوزیشن، یہ دونوں جوڈیشل کمیشن کے تھے، ان دونوں کو ہٹا دیا گیا ہے۔ تو یہ پارٹی کے اندر جو ایک ریزنٹمنٹ ہے یا اختلافات ہیں وہ بھی کھل کے سامنے آئے ہیں اور کچھ تبدیلیاں بھی ہوئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بشرا بی بی کے حوالے سے یہ جو کہا جا رہا تھا، انہوں نے کافی سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، تو یہ اس طرح کا بھی جو میرے ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس طرح کی واقعی کوئی چیزیں ہوئی ہیں۔ یہ ایک پولیٹیکل اس کا یہ ہو گیا، اور دوسرا پھر میری اطلاعات یہ بھی ہیں کہ پی ٹی آئی کے کچھ سینئر لیڈر ان کو بہت زیادہ وہ رنجیدہ ہیں، خاص طور کے اوپر 3 مجھے جو ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ 3 نام وہ پارٹی چھوڑنے کا بھی ایون وہ سوچ رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی کے حوالے سے پہلے یہ میڈیا کے اوپر خبریں آتی رہی ہیں کہ شاید وہ چھوڑنے کا سوچ رہے ہیں۔ زین قریشی کے حوالے سے جو شکوک و شبہات کا بھی اظہار کیا گیا ہے، یہ ایک شاہ محمود قریشی کا میرے جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ ان کو اس وجہ سے غم ہے اور دکھ ہے کہ عمران خان کا جو کاز ہے یا کیس ہے اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، پی ٹی آئی کے تمام رہنما میڈیا کے اوپر اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، سوشل میڈیا بھی بات کرتا ہے، لیکن اس کے جو وائس چیئرمین ہیں پارٹی کے شاہ محمود قریشی، وہ بھی اتنے ہی عرصے سے عمران خان کے ساتھ جیل میں بند ہیں، کسی نے پارٹی لیڈر نے اس کی کبھی بات نہیں کی، تو اس کا وہ کہتے ہیں کہ دکھ ہے، اور اس وجہ سے وہ بھی یہ سنجیدگی سے سوچ رہے ہیں پارٹی چھوڑنے کا۔ جو دوسرا میرے لیے ایک اہم اور ان ایکسپیکٹڈ جو ذرائع بتا رہے ہیں وہ ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کے حوالے سے بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی شاید پارٹی چھوڑنے کے حوالے سے سوچ رہی ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو بالکل اگنور کر دیا گیا ہے، وہ کینسر سروائیور بھی ہیں، سب کچھ ہے، جیل میں بند ہیں، لیکن کوئی پارٹی کا رہنما ان کے لیے آواز نہیں اٹھاتا، تو وہ بھی دل برداشت ہیں کافی۔ اور تیسرا اعجاز چودھری جو ہیں وہ اس کے حوالے سے بھی۔ تو یہ 3 نام جو ہیں یہ سینئر پی ٹی آئی کے جو لیڈران ہیں ان کے حوالے سے اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اچھا فخر، آپ نے جو پہلی بات کی کہ عمران خان ویل انفارم ہوتے ہیں، تو ہمارے جو جرنلسٹ جاتے ہیں اڈیالہ جیل کوریج پہ، آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ موبائل کا سگنل جو ہے وہ نہیں ہوتا، جیمر ہوتا، بلکہ 1 کلومیٹر کے علاقے تک سگنل نہیں ہوتا، اور کافی دور آ کے آپ کو یہ ہر جیل کے آپ کو پتہ ہے نا کہ سراؤنڈنگ میں ہوتی ہے مینول، کیونکہ ہائی پروفائل اس کے اندر دہشت گرد اور وہ بھی رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ ایک پروٹوکول ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں ویل انفارم ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے یا تو پھر ان کے پاس کوئی سیٹلائٹ فون ہو سکتا ہے جو جیمر سے کور نہیں ہوتا، اور یا پھر یہ ہے کہ کوئی ہیومن ریسورس ہو سکتا ہے جو انہیں چیزوں کے اوپر بڑا ایکوریٹلی بریف کرتا ہے۔ اور ویسے میرا تو کنسرن اس بات کا نہیں ہے کہ عمران خان ویل انفارم کیوں ہوتے ہیں، یہ کسی بھی ایون قیدیوں کا بھی رائٹ ہوتا ہے کہ وہ ٹی وی بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ علیحدہ بات ہے کہ وہاں پہ خان صاحب کو تو صرف پی ٹی وی دکھایا جاتا ہے، تو پی ٹی وی سے وہ اتنے انفارم نہیں ہو سکتے جتنے وہ کمیٹی کو جو انہوں نے ہدایات دی ہیں جس طرح آپ بتا رہے ہیں۔ تو دیکھیں میں نے آصف زرداری صاحب کا ٹرائل کور کیا ہوا ہے، میاں نواز شریف کا ٹرائل کور کیا ہوا ہے، سن 2001 سے میں احتساب عدالتوں کی میں نے کوریج سٹارٹ کی تھی، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں نا کرمنل جسٹس سسٹم سے جڑے، چاہے وہ پولیس ہو، وکلاء ہوں، صحافی ہوں، ایون ججز ہوں، تو وہ سیاسی جو قیدی ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ تھوڑا سا وہ ان کے لاڈلے بچے ہوتے ہیں، قربت رکھتے ہیں۔ جی اچھا، احتساب عدالتیں ہوئیں یا جو دیکھیں نیب کی عدالتیں یا اے این ایف کی عدالتیں، ان کو تو آپ اس محکمے کا حصہ ہی سمجھتے ہیں، یا انسداد دہشت گردی کی یہاں سے سزا ہو جاتی ہے، لیکن ججز پھر بھی فیسیلیٹیشن کے حوالے سے سہولیات دیتے ہیں، میں نے یہ آبزرو کیا۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اور میڈیا بھی بڑا جو ہے سیاسی لیڈروں کو جو جیل میں ہوتے ہیں ان کو بڑا اٹھاتا ہے، کیونکہ پاکستان میں لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ سیاسی قیدی ہے اور اس کا آج برا وقت ہے، اور اس کا آج ورقہ پھٹ گیا ہے تو یہ کرائسس میں ہے، تو
ہم بھی اس کو نہ دبائیں, چلو اس کو اگر کوئی طاقتور ہلکے دبا رہے ہیں تو کم از کم ہم اسے سپورٹ دے دیں. اور کہیں نہ کہیں بیک آف دیئر مائنڈ ان کے یہ بھی ہوتا ہے کہ شاید کل جب یہ اقتدار میں آئیں تو کوئی ہمیں بھی نواز دیں. اور آصف زرداری صاحب اس نوازنے میں بڑے مشہور تھے, اور انہوں نے جس اسپتال میں رہے اس کی آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر عاصم کا ہاسپٹل تھا, اور انہوں نے پھر ڈاکٹر عاصم کو باقاعدہ سیاست میں بھی لے کے آئے. بہت سارے ایسے لوگ جو جیل میں ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے رہے, ان کو بعد میں بڑے انہوں نے پروموشنیں بھی دیں اور ان کو یاد رکھا, سیاسی طور پہ کہا جاتا ہے یاد رکھا. اور اسی طرح جو لوگ ان کے جیل کے زمانے کے دوست بنے ان کی دوستیاں بھی مشہور ہیں. تو میاں صاحب کا تو خیر ایسا کوئی ہم نے وہ نہیں سنا, لیکن ایک بہرحال حکمرانوں سے کوئی نہ کوئی توقع ہوتی ہے لوگوں کو کہ یہ شاید ہماری اچھے دن ان کے آئیں اچھے دن آئیں گے تو شاید ہمارے بھی اچھے دن آ جائیں. تو ایک تو یہ پہلو ہوتا ہے, اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ ابھی ان کا ورقہ پھٹا ہوا ہے, کل ٹھیک بھی ہو جانا ہے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, انہوں نے واپس اقتدار کے ایوانوں میں جانا ہے. لیکن جو سب سے خطرناک پہلو ہے نا اس کرمنل جسٹس سسٹم کا, وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں جس طرح ابھی جیلر چینج ہو گئے, تبادلے ہو گئے, بڑا آپریشن ہوا کہ آپ فیسیلیٹیشن ہو رہی ہے عمران خان کی, لیکن آپ دیکھیں کہ کچھ ہی ٹائم کے بعد وہ دوبارہ کوئی نہ کوئی سسٹم ایسا ہو گیا ہے کہ جس میں وہ ان کو معلومات. میرا کنسرن یہ نہیں ہے, میرا کنسرن یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری جیلوں کا نظام اتنا خراب ہو چکا ہے کہ یہاں پہ کوئی بااثر لوگ, کوئی بھی بااثر لوگ جو جیلوں میں جاتے ہیں وہ مینوپولیشن کر کے وہ وہاں پہ بھتے دیتے ہیں اور وہاں پہ پوری جیل کا کنٹرول سنبھال لیتے ہیں. وہ سپرنٹینڈنٹس کے کمرے میں بیٹھ کے لوگوں کو ملتے ہیں, وہ وہاں پہ میں بہت ساری باتیں ہیں لوگوں کو پتہ ہے یہ ساری باتیں. اور میں ابھی بھی ایک ایسے بندے کو جانتا ہوں جو اسلام آباد میں قتل کے ایک مقدمے میں ملوث ہے, اس کو سزا ہوئی ہے. اس بندے نے کیا کیا, اس بندے نے پہلے تو یہاں پہ جیل میں اس نے جتنا عرصہ وہ رہا بھتہ دے کے اس کا پوری جیل کا کنٹرول سنبھالتا رہا اور خود اپنی ٹیم کے ذریعے بھتہ اکٹھا کرتا رہا. بعد میں وہ جب اس کو سزا ہو گئی, اور ایک بڑا مشہور قتل کا کیس ہے جس کا وہ ملزم ہے, تو اس بندے نے کیا کیا کہ ایک منی لانڈرنگ کا ایک کیس سندھ میں اپنے اوپر درج کروا کے وہاں چلا گیا سندھ, کہ انہوں نے کہا ہمیں مطلوب ہے, وہاں چلا گیا اور اب وہاں پہ وہ ایک 5 اسٹار ہوٹل میں اچھا اپنی قید گزار رہا ہے. ظاہر ہے اس قتل کیس کی اس کی سزا بھی وہاں پوری ہو رہی ہے. تو دیکھیں جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں نا, تو جو جس کا بندہ مارا ہوتا ہے, کرمنل جسٹس سسٹم سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے. وہ پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر سسٹم سزا نہیں دیتا تو پھر ہم خود بدلا لیں. مطلب جس کے پاس پیسہ ہے وہ جی, جس کے پاس پیسہ ہے پاکستان کی جیلوں میں اس کو کچھ بھی نہیں کہا. 5 اسٹار سہولیات, اور یہ ایک ایسا سچ ہے, دیکھیں سیاسی مقدمات میں تو آپ کے ادارے بھی نظر رکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن ود ان ویکس چیزیں دوبارہ چینج ہو جاتی ہیں. سسٹم اتنا کرپٹ ہو چکا ہے, سسٹم اتنا گل سڑ چکا ہے کہ وہ جو ایک آپ اس کی کوئی عارضی سرجری کرتے ہیں یا ادھر کوئی مرہم لگاتے ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے. تو یہ ایک اس کو دیکھنا, اس کو ہمیں دیکھنا اس لیے چاہیے کہ اگر سماج سے جزا اور سزا کا نظام مٹ جائے تو پھر وہ جنگل ہی رہ جائے. بالکل. یہ اس کے حوالے سے چیف جسٹس نے ایک جیل ریفارمز کمیٹی بھی بنائی تھی, وہ اس کی شاید کوئی ریکمنڈیشن سے کچھ بہتری آئے, امید کی جا سکتی ہے. ہمارے پاس بڑے بڑے اچھے پہلے بھی قانون ہیں, ریکمنڈیشنز ہیں, سارا کچھ ہے, لیکن ہم لوگ ٹھیک نہیں ہیں. ہم اس میں کمپرومائز جب ہو جاتے ہیں تو پھر سارے رستے کھل جاتے ہیں. اس میں جزا اور سزا کا جیلوں کے نظام میں ایسا کوئی سسٹم آنا چاہیے فول پروف, ایسا کوئی, اور اس میں لوگوں کی سوابدید کم سے کم ہو تاکہ جزا اور سزا کا نظام سماج میں برقرار رہ سکے. تو خیر آپ نے جو دوسری خبر دی ہے یہ حالانکہ یہ گائے بگائے شاہ محمود قریشی بھی اظہار کرتے تھے خان کے ساتھ تھا, خان کے ساتھ ہوں, یاسمین راشد بھی بڑی ہارڈ کور ورکر بھی رہی ہیں اور بڑی ایکٹیوسٹ ہیں, لیکن ایک بات ہے وہ علیحدہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, لیکن جب نام تک نہیں لیا جاتا, میڈیا سے غائب رہتے ہیں, تو جو لوگ بند ہیں ان کے دل پہ ضرور گراں تو ضرور گزرتا ہوگا کہ یار ہمارا بھی کہیں ذکر ہو کہ ہم بھی گمنام مجاہد ہیں, ہم بھی کوئی, ہمارا بھی کوئی شہیدوں میں نام لکھا جائے. تو خیر لیٹ سی کہ یہ لوگ پارٹی اگر چھوڑتے ہیں تو کیا, ظاہر ہے یہ پارٹی کے لیے بڑا نقصان کی بات ہوگی. جج صاحب آپ بتائیں, یہ جو ڈیتھ کے حوالے سے متضاد آرائیں آتی رہی ہیں اور اب تک آ رہی ہیں, ایون عمران خان نے بھی سرزنش کی کہ مختلف بیانیہ کیوں بنایا, تم لوگوں نے سب نے ایک نمبر فگر کیوں نہیں دیا, یہ بتائیں کہ اصل حقیقت کیا ہے, اور یہ جو آپ بتا رہے تھے کہ ایک زندہ ہو گیا ہے جو جس کو مردہ قرار دیا گیا تھا, وہ کیا کہانی ہے؟ جی آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو ڈیتھ ٹول تھا جو فائنل کال کے بعد جو ڈسپرس ہوا مجمع, اس کا ڈیتھ ٹول ایک معمہ بن گیا, اور ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان بھی اب اس کی ایک انڈیپینڈنٹ ایک انکوائری کرنے جا رہا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے اس میں لوگ
مرے ہیں کوئی یا نہیں مرے, اور اگر مرے ہیں تو کتنے مرے ہیں, اور کیا پی ٹی آئی کے یہ دعوے درست ہیں کہ سینکڑوں اور درجنوں اور بعض لوگوں نے تو 1000 بھی کراس کیا تھا اس میں, تو کیا یہ دعوے درست ہیں؟ تو اسی سلسلے سے جڑی ایک سٹوری آج ہمارے پاس ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک ویژول آیا تھا کہ جو ڈی چوک کے اوپر جو تھی نا دھرنے, وہ جو کنٹینرز لگے ہوئے تھے, وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر 3 کنٹینر لگا کے نا ایک بڑی وال کھڑی کر دی گئی تھی. تو یہاں پہ جو پی ٹی آئی کے ہارڈ کور پروٹیسٹرز جب آئے تو ایک جو اس میں سے باشرہ بندہ تھا, داڑھی والا کوئی شخص تھا, وہ نا کنٹینر پہ نماز پڑھ رہا تھا جب آپریشن ہوا, تو جب آپریشن والے آئے تو انہوں نے اسے وہاں سے دھکا دے کے ریموو کیا تھا. اس ویڈیو کو بڑا وائرل ہوئی اور کہا گیا کہ یہ بندہ نماز پڑھ رہا تھا اور یہ مارا گیا, شہید ہو گیا ہے, اس کو جو ہے وہ کر دیا. آج اس بندے کی ملاقات ہوئی ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے, وہ بندہ زندہ ہے, اس کی ایک بازو جو ہے اس کے اوپر پلاسٹر بندہ ہوا ہے, شاید اس کی بازو فریکچر ہے کہ وہ اس کی بازو نظر آ رہی ہے ویزیبلی, لیکن باقی اس کی صحت ٹھیک ہے, وہ بات چیت بھی کر رہا ہے, اور وزیر اعلیٰ اس کو چائے پلانے کا بھی کہہ رہے ہیں اپنے سٹاف کو کہ, اور اسے بڑی شاباش بھی دے رہے ہیں اور یہ وہ. لیکن ایک بات انہوں نے جو کی ان سے بات چیت میں, وہ بھی ہم آپ کو سناتے ہیں, بلکہ میرا خیال ہے پہلے سنا دیتے ہیں. جی ذرا یہ ویژول چلائیے گا. اللہ نے زندگی دی آپ کو, ایک اور یہ مقصد ہے, اس مقصد میں اللہ نے جو لکھا ہے وہ انسان سے ہوتا ہے. آپ کا تو ایمان تھا مضبوط ہے, کنٹینر پہ آپ نماز پڑھ رہے تھے. اللہ انشاءاللہ رحم کرے, انشاءاللہ ضرورت نہیں پڑی اسے بغیر انشاءاللہ کام ہو جائے گا. امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے بغیر ہی خان صاحب رہا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یہ وزیر اعلیٰ جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ اب دوبارہ شاید جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور عمران خان صاحب ویسے ہی رہا ہو جائیں گے. اچھا, تو اس کا مطلب ہے کہ گنڈا پور صاحب اگلی کسی کال کے لیے ذہنی طور پہ تیار نہیں ہے. بات تو انہوں نے کی تھی کہ آئیں گے, پھر 7 تاریخ بھی کہا تھا اور بعد میں وہ ڈینائی ہوگی, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ گنڈا پور صاحب ذہنی طور پہ شاید اب تیار نہیں ہے کسی کال کے لیے, جس طرح وہ ورکروں کو کہہ رہے ہیں کہ ضرورت نہیں پڑے گی. تو بہرحال یہ جو معاملہ تھا, اس پہ جو حکومت نے بیانیہ اختیار کیا نا, زیادہ کنفیوژن مجھے تو اس سے لگتا ہے, کیونکہ پی ٹی آئی کا تو یہ جاب ہے کہ کسی بھی معاملے کے بعد وہ ایگزیجریٹڈ اور ایک ایسی فلاسفی دیتے ہیں کہ جس سے ان کا سیاسی ڈیمیج کنٹرول ہو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ فائر تو ہوا ہے. حکومت اگر یہ بیانیہ لیتی, آپ گراؤنڈ پہ تھے, یس فائر ہوا, آوازیں آئیں, لوگ زخمی ہوئے, لیکن اگر جس طرح سے کہا جا رہا ہے درجنوں, میں کہتا ہوں 2 درجن بھی لوگ موقع پہ اگر مرے ہوتے تو ایک کوہرام مچ جاتا. بالکل ایسے ہی. اور جو فگر آ رہا ہے نا, 8 کا فگر آ رہا ہے یا 6 کا فگر آ رہا ہے, اگر 6 لاشیں بھی پڑی ہوں نا فقط زمین پہ, تو ایک کوہرام مچ جاتا ہے, اور ہو نہیں سکتا کہ میڈیا یا سوشل میڈیا اس کو نہ اس سے چھپایا جا سکے. ہوا یہ فائر ہوا ہے, لیکن لوگوں کی اسپاٹ پہ ڈیتھ نہیں ہوئی. جو ڈیتھ ہوئی بھی ہے, جو فگر آ رہا ہے 6 یا 8 کا, وہ ڈیتھ ہوئی ہے جا کے ہاسپٹل کے اندر. اب حکومت کا بیانیہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ حکومت کو اس کو اون کرنا چاہیے تھا کہ کیونکہ عدالت کے حکم کو بھی نہیں مانا گیا, ہماری بات بھی نہیں مانی گی, مہمان بھی آیا ہوا تھا, ہم ڈی چوک میں تھے, ہم نے یہاں سے نکالنا تھا, انہیں وارن بھی کیا, اور اس کے بعد ہم نے کارروائی کی اور بڑا ڈیمیج کنٹرول کیا, اور اگر کوئی آئندہ بات نہیں مانے گا تو ہم اپنی ریٹ منوائیں گے. لیکن جب حکومت یہ کہتی ہے کہ کوئی ایک فائر نہیں ہوا, تو مجھے یہ بتائیں کہ پولی کلینک سے 3 لوگوں کا کنفرم ہے, اسی طرح پیمز کا 6 اور 4 اور اس طرح آتے رہے, کل ملا کے 8 یا 12 کا بھی فگر جاتا رہا, لیکن 1 درجن سے زیادہ کا کوئی فگر جو ہے نا وہ نہیں ہے. اچھا, میں آپ کو یہاں پہ جو میڈیا ہوتا ہے نا, میڈیا ہمیشہ ڈیتھ ٹول کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط سے کام کرتا ہے. مجھے یاد ہے میں نے ایک دفعہ ایک ایکسیڈنٹ کی خبر دی اور میں نے کہا جی کہ 17 لوگ مرے, اور میں نے 15 نام فائل کی. تو مجھے میرے جو ایڈیٹر تھے انہوں نے کہا جی کہ آپ یا تو 2 نام مجھے اور دیں, نہیں تو میں ڈیتھ ٹول 15 کروں گا, میں اندازے پہ بندے نہیں مار سکتا. یہ جرنلزم میں یہ ایک بڑا اس کو پرٹیننٹ ایک چیز, ایک بڑا ایک اس کو ایک اس پہ پھونک کے قدم رکھا جاتا ہے. تو جرنلزم میں جن لوگوں کے اگر نام ہی نہیں ہے مرنے والوں کے, تو وہ خبر آپ نہیں دے سکتے. اس سے آگے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ کسی کا کلیم ہے کہ بندے مرے تھے, لیکن اس کا ثبوت کوئی نہیں ہے, نام نہیں ہے, کوئی لواحقین نہیں ہے, ہمارے سامنے کوئی باڈی نہیں, آپ یہ لکھ سکتے ہیں. تو بیسیکلی حکومت نے جب یہ اختیار کیا نا موقف کہ کوئی فائر نہیں ہوا اور کوئی نہیں مرا, تو اس سے پھر وہ تاثر ملا کہ شاید کچھ چھپایا جا رہا ہے اور یہ وہ. اور باقی میں اس بات کو کبھی بھی جو ہے سیکنڈ نہیں کروں گا کہ کسی بھی مجمع پہ گولی چلنی چاہیے, لیکن اگر چلی تھی تو حکومت کو اس کو اون کرنا چاہیے تھا. اچھا جوئی صاحب, اس پہ نا میرا آپ سے پوائنٹ آف ویو مختلف ہے. اون کرنے کے حوالے سے نا آپ دنیا بھر کا دیکھیں, کوئی بھی گورنمنٹ جب بھی کوئی بندے کے اوپر, اپنی عوام کے اوپر جو فائرنگ ہوتی ہے نا,
وہ چاہے وہ میڈیا کے اوپر فوٹیج بھی آ رہی ہوتی ہے نا، تو وہ کوشش کرتی ہے کہ اس کو آن نہ کرے. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ اس کی بڑی ریپرکشنز ہوتی ہیں کہ اپنی عوام کے اوپر اپنے ہی اداروں نے گولی چلا دی ہے. یہ آپ دنیا بھر کا کسی بھی اس میں دیکھیں، یہ حکومت کی طرف سے ہمیشہ یہ اوائڈ کیا جاتا ہے. گو کہ طاقت کا استعمال ہر جگہ پہ کیا جاتا ہے لیکن پبلکلی اس کو آن نہیں کیا جاتا. اور میرا خیال ہے کہ یہ شاید اس وجہ سے یہ حکومت کی طرف سے وہ نہ کیا گیا. ادروائز یہ چھپی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے جو دیکھیں ہاسپٹل فخر، کا اس میں نا ریکارڈ ہے. ایک باریک لائن ہے نا، وہ کیا ہے؟ دیکھیں، پرامن احتجاج اور مسلح احتجاج یا پروہائبٹیڈ اور غیر قانونی احتجاج. جو پرامن احتجاج ہے اس پہ تو آپ لاٹھی چارج بھی نہیں کر سکتے. پھر اگر دنیا بھر میں ڈیزگنیٹڈ ایریاز ہیں، اپروول کے ساتھ پروٹیسٹ ہوتے ہیں، وہاں پہ اگر گولی چلے تو اس کو چھپانا تو سمجھ آتا ہے. پاکستان میں جو یہ 24 تاریخ کو احتجاج ہو رہا تھا، یہ انتظامیہ کی اجازت کے بغیر انلیگل ہو رہا تھا، اور جو قانون پاس ہوا ہے یہ اس کی سزا ہے، ہائی کورٹ سالوں کا کی فیصلہ بھی قید تھا. کی سزا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد غیر ملکی مہمان اور ریڈ زون کے اندر فوج کو بلانا اور شوٹ ایٹ سائٹ کا آرڈر موجود تھا، اور یہ پبلکلی پتہ تھا سب کو کہ اگر آپ وہاں جائیں گے جو سینسیٹیو ایریا ہے. اس کے بعد اس بات کی گنجائش تھی کہ ہمارے پاس پاور ایکسرسائز کرنے کے علاوہ آپشن نہیں تھا، اور وہ ہم نے لمیٹڈ اس کے اندر کی ہے. یہ میرا آرگومنٹ ہے، اس پہ بڑی بحث ہو سکتی ہے، لیکن میری یہ رائے ہے کہ اس میں آپ، کیونکہ آپ کی سالڈ گراؤنڈ تھی مختلف حوالوں سے کہ آپ ریڈ زون ہے، آرمی کو بلا لیا گیا ہوا ہے، نوٹیفائڈ ہے، عدالت کا حکم ہے، غیر ملکی مہمان ہے، یہ سارے فیکٹرز آپ کو سپورٹ دیتے تھے. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہونی تھی. تو خیر اسی سے جڑی ایک صرف ایک سوری میں آپ کے دیکھیں، یہ بحث ہے نا، آپ کو یاد ہے نا جو لال مسجد والا واقعہ ہے، اس سے پہلے جو بیانیہ بنا تھا میڈیا کے اوپر، جو ڈسکشنز ہوتی تھی، دیکھیں یہ انہوں نے ریٹ چیلنج کر دیا ہے ریاست کی، ان کو جو ہے نا طاقت کے ذریعے ہٹایا جانا چاہیے، سارا کچھ یہ ایک بیانیہ چلایا گیا تھا. اور اس کے بعد ریاست نے جو ایک عمل درآمد کیا تھا، ایکشن لیا تھا، گولیاں چلی، سب کچھ ہوا. حکومت کا جو پہلے ایک پرسیپشن تھا وہ ڈیفرنٹ تھا، لیکن جب طاقت کا استعمال ہوا وہ بالکل جو ہے نا وہ حکومت ایسے بچر کی طرح کا وہ مشرف کا جو امیج بنایا گیا. تو یہ ایک ریزن ہوتی ہے نا اس کے لیے، میرا خیال ہے کہ یہ اوائڈ ہمیشہ اسی لیے کیا جاتا ہے. گو کہ اجازت ہوتی ہے، پورا اس ٹائم بیانیہ بھی بنا ہوا تھا، ماحول بھی بنا ہوا تھا، لیکن جب یہ ایک گولی بھی چل جاتی ہے نا تو وہ پھر ریاست ظالم نظر آتی ہے، اور جو مرنے والے ہوتے ہیں چاہے وہ 1 ہو یا 100 ہوں، وہ پھر ایک مظلومیت والا. تو اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ یہ ہمیشہ سے پھر اوائڈ کیا جاتا ہے کہ اس کو پبلکلی آن نہ کیا جا سکے. لال مسجد میں، اور اس میں چھوٹی سی میں بھی ایک دیکھیں، لال مسجد میں آپ نے پہلے بہت سارے طریقے جو ہے نا وہ نہیں کیے جو کرنے چاہیے تھے. وہ ایک جگہ پہ مسحور تھے، اور ان کی صرف سپلائی لائن بند کرنے سے ہی وہ باہر آ سکتے تھے. ٹھیک ہے نا. جتنے بڑے دہشت گرد تھے انہوں نے ریٹ چیلنج کی ہوئی تھی، اس میں کوئی رائے نہیں ہے. انہوں نے جو اپنے طور پہ اسلام نافذ کرنے کا ٹھیکہ لیا تھا وہ بھی ریاست کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں تھا. لیکن میں آپ کو اسلام آباد پولیس کے بہت سارے ایس ایچ اوز اس وقت کے بتا سکتا ہوں جو اب شاید ایس پی بن گئے ہوں یا اس سے اوپر نیچے ہوں ان کے رینک. وہ کہتے ہیں کہ یہ علاقے کا ایک ایس ایچ او کا کام تھا کہ یہ مدرسہ خالی کرانا اور مسجد خالی کرانا، اس سے زیادہ بڑی بات نہیں تھی. اس وقت شاید ہم بھی انٹرنیشنل طاقتوں کو کوئی میسج دینا چاہ رہے تھے کہ دہشت گرد اسلام آباد تک آ گئے ہیں، اور کیا ہے قطع نظر اس سے پی ٹی آئی کے ساتھ اب بڑے آپشنز ہوئے تھے. ان کو جگہ دی جا رہی تھی متبادل بیٹھنے کی، ان کے سامنے عدالتی حکم تھا، ان کے سامنے فوج بلائی گئی، انہیں بارہا کہا گیا کہ آپ یہ نہ کریں، یوں کریں. پھر انہیں آخری آپشن پہ ان کے لیڈر جو خبر آئی کہ جی وہ مان بھی گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس سارے کے بعد میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑے لوگوں نے اس بات کو یہ تسلیم کرنا تھا کہ بالآخر اسٹیٹ کو اپنی ریٹ کے لیے کسی نہ کسی لیول پہ پاور کا اختیار ہوتا ہے. اور اگین میں کہوں گا کہ اس پہ پھر بات ہو سکتی ہے کہ ہونا چاہیے یا نہیں. بٹ اس سے جڑی ایک چھوٹی سی میں آپ کو ایک اور خبر آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ اسلام آباد پولیس نے یہ جو دھرنے کے دوران جو ان کے افسر اور اہلکار تھے جو اپنی مرضی سے چھٹی پہ چلے گئے، اچھا 128 لوگ تھے. اچھا ہوا یہ تھا کہ فقط جو لوگ پہلے سے بھی چھٹی پہ گئے ہوئے تھے نا ان کی چھٹی کینسل کر دی گئی تھی کہ ایکسٹرا آرڈنری سچویشن ہے تو آپ لوگ جو ہے نا آپ واپس آ جائیں. لیکن ہوا یہ کہ یہ بہت سارے لوگ واپس آئے بھی، لیکن بہت سارے لوگ جو چھٹی پہ نہیں بھی تھے وہ ڈیوٹیوں پہ نہیں پائے گئے یا آگے پیچھے رہے. اور اسلام آباد پولیس کے کل جو ایک 128 لوگ تھے اس میں سے 126 تو اہلکار ہیں اور 1 انسپیکٹر ہیں اور 1 کوئی اور افسر ہیں. اچھا یہ مطلب 2 سینئر افسران ہیں اور باقی جو ہیں جی یہ لوگ جو ہیں ان سب کی لسٹیں بن گئی ہیں
یہ لسٹ ہمارے پاس بھی موجود ہے. تو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے جو ہے ان کے خلاف ایک تحقیقات ہو رہی ہیں اور اس میں کہا گیا ہے کہ ان کو ڈسمس فرام سروس بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ انہوں نے سیریس وائلیشن کی ہے جو ہے وہ قانون کی, اپنے قاعدے کی, اور انہوں نے جو ہے انتہائی سخت احکامات کو نہیں مانا. تو لیٹ سی کہ اسلام آباد پولیس جو ہے اس کے ان لوگوں کا کیا مستقبل نکلتا ہے. تو آج تو یہی تھا فخر. تو بہت شکریہ. آج ہمارے پاس تو یہی سٹوریز تھیں. کل انشاءاللہ نئی سٹوریز کے ساتھ حاضر ہوں گے. اگر آپ ٹاک شاک کو کوئی معلومات دینا چاہیں تو پلیز talkshock777 پہ @gmail پہ ضرور بتائیں. اور مجھے اور فخر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.